وہاں جا کر دیکھا وہ سیدھا سا مکان ہے اور کچا سا مکان ہے، اس کے اندر ایک نوجوان موجود ہے اور وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو لڑکی نے اپنا حال احوال بیان کیا کہ اس طرح بارش اور طوفان تھا، میری سہیلیاں جدا ہو گئی ہیں اور میں اکیلی ہوں، بارش بھی ہے، سردی کا موسم ہے۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا ہاں طوفان اور بارش بھی ہے، تم ایسا کرو کہ رات ادھر ہی بسر کر لو، تو صبح میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ تو اس نے مجبور تھی وہ لڑکی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں رات جہاں گزار لیتی ہوں، جب صبح صاف ہوگا تو میں گھر چلی جاؤں گی اور آپ مجھے چھوڑ آنا۔ گھر والے پریشان تو بہت ہوں گے لیکن مجبوری ہے اب۔ اس نے خاتون کو ایک سائڈ پہ بستر لگا دیا زمین پہ، اور گرم جو اس کے پاس بستر تھا یا جو بھی لحاف تھا وہ اسے دیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوتی ہے تو وہ اس لڑکی کو لے کے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے گھر والے بڑے سخت پریشان تھے، فوراً اپنی بیٹی سے ملے ہیں۔ جب لڑکی کو دیکھا تو جان میں جان آئی اور ان کے دل میں بڑے وسوسے بھی آئے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی کھڑا تھا۔ تو فوراً اس لڑکی کی ماں جو ہے وہ فوراً اسے اپنے اندر لے گئی۔ تو اس کے باپ نے نوجوان سے پھر پوچھ گچھ شروع کر دی کہ تم کون ہو، کیا ہے یہ، کیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہے کہ آپ کی بیٹی سہیلیوں کے ساتھ سیر کے لیے گئی تھی اور یہ اس طرح طوفان سے کرتے کراتی طوفان سے بچھڑ گئی اور میرے اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں آ گئی، تو میں نے اسے رات جو ہے اپنے پاس ٹھہرا لیا تاکہ یہ محفوظ رہے اور صبح میں ان کو گھر چھوڑ آؤں۔ تو اس کے باپ نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا؟ تو نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے سچ کہا، انہوں نے کہا آیا تھا میرے دل میں خیال، لیکن ایک خیال یہ آیا تھا اور ایک خیال اللہ کا بھی آیا تھا، اللہ کی محبت کا خیال بھی میرے دل پہ آیا تھا، لہٰذا میرے اللہ کی محبت کا خیال اس خیال پہ غالب آ گیا۔ اور پھر مجھے خیال بیچ میں آتا، شیطان مجھے ورغلاتا، میرے اوپر حملہ کرتا۔ پھر میں چونکہ رات پڑ رہا تھا، موم بتی جلائی ہوئی تھی، میں نے کہا جب مجھ پہ وہ برا خیال ڈالتا تو میں اپنی اس موم بتی پر جو آگ جل رہی تھی ایک انگلی رکھ دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ خیال مجھے دلاتا رہا، میرے ہاتھ کی 10 انگلیاں جل گئیں اور میں شیطان کو ناکام کرتا رہا اور یہ خیال کرتا رہا کہ اے نوجوان، آج تیرے پاس یہ عورت موجود ہے، اگر آج تو کامیاب ہو گیا تو پھر دیکھ جہنم کی آگ سے تو بچ جائے گا۔ آج تو یہ بھی اپنا امتحان کر کہ تیرا جسم دنیا کی آگ تو برداشت کر لے گا یا نہیں، آخرت کی آگ تو بہت بڑی ہے۔ وہ کہتا جب میں ایک انگلی جلاتا، آگ لگتی، تکلیف تو ہوتی ہے جسم کو، تو میں اس تکلیف میں لگ جاتا کہ وہ جلنا شروع کر دیتی، درد شروع ہو جاتا، وہ جب آگے سے جل جاتی تو میں اسی تکلیف میں رہتا۔ جب تھوڑا سا مجھے سکون ہوتا پھر میرے اوپر شیطان حملہ کرتا۔ تو میں نے اس طرح 10 انگلیاں جو ہیں اپنی جلا دی ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے، اس سے پوچھ لے میری صداقت اور مجھے اجازت دیں۔ یہ بات سن کر اس لڑکی کے والد کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا اے نوجوان، تو اتنا کمال کا ہے، تو اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ تیرے پاس ایک خاتون موجود ہے، نوجوان لڑکی موجود ہے، اور تو نے اسے دیکھا تک بھی نہیں ہے، اپنی انگلیاں جلا لی ہیں۔ تو اس لڑکی کے باپ کے پاس اس کا ایک مشاورت والا بندہ بھی تھا، انہوں نے کہا جناب ایسا نوجوان آپ کو نہیں ملے گا، اسے داماد فوراً بنا لیجئے، یہ بہت ایماندار ہے۔ انہوں نے فوراً اس بچے کو کہا کہ ہم ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے گزارش کرتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی کا رشتہ قبول کر لو۔
تو ان کا نکاح ہو گیا. یہ بات ہے کہ اللہ کی محبت میں جو بندہ اس چیز کو ٹھکرا دیتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے, اس چیز کو ٹھکرا دیتا ہے جس کے اوپر تمہارا نفس ابھارتا ہے, اور اللہ کی راہ کو اپنا لیتا ہے, اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتا ہے, اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر اللہ اسے حرام سے بھی بچاتا ہے, گناہ سے بھی بچاتا ہے, اور اسے حلال بھی عطا کر دیتا ہے. میرے نوجوانوں, جہاد بن نفس ہمہ وقتی ہے, اسی لیے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں. جہاد بن نفس ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاری جیسے کافر کے خلاف جہاد ہے, اس کے لیے اسلحہ منیشن چاہیے. کوئی پتہ نہیں کب شیطان حملہ کر دے, کب نفس تمہیں ابھار دے. اسے جو ہے جہاد بن نفس وقتی کہا جاتا ہے, اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. اور یہ نفس و شیطان کے خلاف لڑا جاتا ہے. ان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو ہر وقت چوکس و ہوشیار رہنا پڑتا ہے, اور اس کو دشمن کی چالاکیوں کا اور دشمن کے حملوں کی خبر ہونی چاہیے کہ شیطان کس کس کام کے ذریعے, کس کس راستے کے ذریعے, کن کن لوازمات کے ذریعے میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے, میرے ایمان کو لوٹ سکتا ہے, مجھے گمراہ کر سکتا ہے, مجھے اللہ کی محبت سے دور کر سکتا ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے. یاد رکھیے, جب عورت کو تخلیق کیا گیا, شیطان لائن بے حد مسرور ہوا, بہت خوش ہوا, اور اس نے سوچا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا کھلونا آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی عاقبت کو تباہ و برباد کر دے گا, معاشرے میں خرافات کے جنگل کو اگا دے گا. لہذا اور اس نے یہ سوچا کہ اب اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فحاشی کے اڈے قائم کیے جائیں گے, بڑے بڑے پارساؤں کے قدم ڈگمگا جائیں گے, اور پوری دنیا کے اندر شیطان رقص کرے گا. یاد رکھیے, نوجوان عورت ہو یا خوبصورت کم عمر لڑکا ہو اور تنہائی ہو, یہ سب سے بڑی تلوار ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تمہیں اللہ سے دور کر سکتی ہے, اللہ کی محبت سے دور کر سکتی ہے, تمہیں جہنم کی آگ میں گرا سکتی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے میرے نوجوانوں, میرے بیٹوں اور بیٹیوں. اور اس نوجوان پہ قربان جاؤں, اسے میں سلام پیش کروں جس نے تنہا لڑکی کو دیکھ کے بارش کے موسم کے اندر جب نفس و شیطان اسے ہوا دے رہا ہے, اور اس ہنگامے جہاد بن نفس کرنا واقعی جہاد اکبر کرنا ہے, اور اس امر کا ادراک بھی اس وقت ہوتا ہے کہ کس قدر مشکل اور صبر آزما ہے. اسے پتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. این اسی لمحے جب خوف خدا کا عنصر جہاد بن نفس میں شامل ہوتا ہے, تو وہ بفضل خدا تعالی جو انسان کے اوپر وہ یہ حملہ تھا, اس پہ اللہ کے فضل اور کرم سے اور اپنی جستجو اور جہاد بن نفس سے جب وہ پورے کا پورا کنٹرول کر لیتا ہے, اور جب اپنی 10 کی 10 انگلیاں جلا دیتا ہے, تو شیطان چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ ہے جہاد بن نفس. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, وہ پہلے زمانوں کے اندر نہ موبائل تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے پاس صحیح سلامت زندہ خاتون تھی, اس نے گناہ نہیں کیا. ہمارے پاس آج یہ سکرین والا یہ موبائل آ گیا جس کے اندر چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں. ایک تنہا نوجوان جو ہے, نوجوان بچے اور بچیاں اسے پکڑ کے تنہائی میں اس کے اوپر کتنا گناہ کرتے ہیں. الامان, وہ اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. جو اللہ عز و جل کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو جائے, اسے اللہ کی محبت کہاں ملے گی. اور جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نگاہ میں عزت والا بن جائے, پاکیزہ ہو جائے, اللہ کے اس
اس بھیجے ہوئے امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کی نگاہوں میں وہ باعزت ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر فرشتوں میں ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا برگزیدہ اور متقی بنا لیتا ہے اور ایسے بندے سے اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک چیز ہمیں ان اصولوں میں سے ایک چیز ہمارے پاس آ گئی کہ جہاد بن نفس بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارا موضوع اللہ کی محبت ہے اور اس کے اوپر واضح باتیں کرنی بہت ضروری ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے. میرے دوستو، ابھی جو کرنا ہے کر لیں. یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے. آپ کو میں بتاؤں، حدیث مبارک میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا. کتنے وہ لوگ پیارے ہوں گے. اللہ اس میں مجھے اور آپ کو بھی کر دیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت والے دن ہماری کتابیں اللہ کی بارگاہ میں نہ کھلیں، بہت شرمندگی ہوگی. اگر کھل گئیں اور حساب کتاب شروع ہو گیا قیامت والے دن میدان حشر میں فلاں بن فلاں کو لایا جائے اور اللہ کی کرسی لگی ہو اور المنتقمو 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں. آج انتقام کا دل ہے، آج عدل کا بدلہ دیا جائے گا، آج مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، آج ظالم کو یہاں پہ سزا دی جائے گی. کھولے جائیں ان کے نامہ اعمال اور باری باری پیش کیے جائیں. پھر بہت مشکل کام ہے. دعا کیا کریں کہ یا اللہ بغیر حساب و کتاب ہی مجھے، کیونکہ نیکی بھی اگر آپ کریں، نمازیں بھی پڑھیں، نیک عمل بھی کریں، اس کے باوجود بھی یہ دعا کیا کریں مولا بغیر حساب کتاب میرا بیڑا پار کر دینا. مولا میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا، میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، میرا نامہ اعمال پر ہے گناہوں سے. تو ایک گروہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے، کیونکہ ہر جگہ پہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. وہ فوراً ایک گروہ جتھا جو ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے یہ کدھر سے آگے؟ وہ پوچھیں گے کیا تم نے حساب دے دیا، اتنی جلدی فارغ ہو گئے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو فرشتے پوچھیں گے تم نے پل صراط پار کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط تو دیکھا ہی نہیں. فرشتے دریافت کریں گے کیا تم نے دوزخ کو دیکھا؟ وہ بتائیں گے ہم نے دوزخ کو تو دیکھا ہی نہیں. فرشتے بولیں گے تم نے حساب کتاب نہیں دیا، تمہارا نامہ اعمال نہیں کھلا، تم نے پل صراط کو عبور نہیں کیا، تم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، تم یہاں پہ پہنچ گئے، تم ہو کون؟ کس نبی کی امت سے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے ہیں. فرشتے کہیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ تمہارے وہ کون سے اعمال تھے کہ تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوا، تمہارا نامہ اعمال نہیں کھلا اور تمہاری پوچھ گوچھ نہیں ہوئی، تمہیں پل صراط کی خبر نہیں ہوئی، تم میدان حشر کی گرمی سے بچتے ہوئے براہ راست تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور تم جنت میں آ گئے. ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہارا عمل کیا تھا. تو وہ کہیں گے ہمارے اندر کوئی خاص چیز تو نہیں تھی، ہمارے اندر دو خصلتیں تھیں. اللہ کی محبت کے لیے دو اور اصول آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اللہ کی محبت کے دو پرنسپل آپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ کو اس کی طرف نشاندہی دینے لگا ہوں. وہ محبت کے اگلے دو اصولوں کی طرف میں آپ کو راغب کر رہا ہوں، آپ کے ذہن کے اندر سوئی ہوئی چیز کو جگا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کوئی عمل تو ایسا خاص نہیں تھا، ہمارے اندر دو خصلتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس درجہ تک پہنچا دیا ہے کہ ان دو خصلتوں کی وجہ سے ہم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو گئے. فرشتے کہتے ہیں بتاؤ وہ کون سی خصلتیں تھیں؟ تو وہ گروہ بتاتا ہے پہلی یہ خصلت تھی کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے، اکیلے ہوتے، تنہائی میں ہوتے،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے، اللہ سے ڈرتے تھے تنہائی کے اندر. اور دوسری خصلت یہ تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا تھا اس تھوڑے پر راضی بر رضا رہتے تھے. جو اللہ نے ہمیں دیا تھا الحمدللہ. فرشتے کے تم واقعی اس کے حقدار ہو، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم واقعی اس کے حقدار ہو، یہ تو بہت بڑی خصلتیں ہیں، یہ تو بہت بڑی خصلتیں ہیں تمہاری. ان خصلتوں میں اس جو بات کے اندر دو صفات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ان جنتیوں میں بغیر حساب و کتاب جو جنت میں جاتے ہیں اللہ کی محبت والے، ان میں ایک خصلت یہ تھی، تنہائی میں گناہ نہیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ فوراً میں ایک بات کروں، چونکہ میرا موضوع اس طرف پھر ہٹ جاتا ہے. آج کے نوجوان کو تنہائی میں گناہ کے لیے یہ کافی ہے، اس سے خدارا بچ جاؤ، خدارا اس سے بچ جاؤ تنہائی میں. یہ تمہیں ذلیل کر دے گا اللہ کی نگاہوں میں، یہ تمہیں ناکام و نامراد کر دے گا اللہ کی نگاہوں میں. اس کے ذریعے شیطان آج کے نوجوان کو لوٹ رہا ہے، آج کے بچوں اور بچیوں کو لوٹ رہا ہے. اس کے اوپر بد نگاہی بھی ہے، اس کے اوپر زنا و بدکاری کے کام بھی ہیں. خدارا صرف فون کی حد تک، اپنے کام کی حد تک استعمال کریں. خلوت میں اللہ کی نافرمانی سے جو بچ گیا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. دو چیزیں ہمارے سامنے نکلی ہیں، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے ڈر، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا اور اللہ سے حیا کرنا. اور دوسری خصلت کیا ہے کہ اللہ نے تھوڑا دیا ہے، بہت مختصر دیا ہے، لیکن ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ. میرے دوستو، اللہ کی محبت کے لیے آج دو اصول ہمارے سامنے آئے. یہ دو ایسی صفات ہیں اور جس کا دائرہ تمام تعلیمات اسلامیہ تک پھیلا ہوا ہے ان دو خصلتوں کا. یہ دو خصلتیں جس کے اندر آ گئیں اس نے پوری تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ لے لیا ہے، اس نے پوری تعلیمات اسلامیہ کا شیرہ پی لیا ہے، اس نے پورے قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کر لیا ہے. یہ دو چیزیں جس کو مل گئیں اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ مل جائے گا. اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرے گا کہ اے میرے بندے، خلوت میں مجھ سے ڈرتا تھا، خلوت میں مجھ سے ڈرتا تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، شیطان کے حملوں کے باوجود انگلیاں جلا لیا کرتا تھا، تو اتنا ڈرتا تھا کہ تو ساری رات تنہائی کے خوف کے اندر کہ شہوت غلبہ نہ کرے، تو راتوں کو قیام کرتا تھا، کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا تھا، تیرے پاؤں سوج جاتے تھے، اور اس لیے کہ نفس و شیطان اور شہوت تجھ پہ غلبہ نہ کرے تو دن کو روزہ کرتا تھا. تو نے محبت کر کے دکھا دی. آج باری آ گئی ہے میرے اوپر، آج تو میری بارگاہ کے اندر آ گیا ہے، تیری اس صفت کی وجہ سے، تیری اس محبت کی وجہ سے، تیری اس اطاعت کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب تجھے جنت میں لے کے جا رہا ہوں. باقی دیکھتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، حسابوں میں لگے ہوں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. پچھلے بیان میں نے بتایا تھا نا 50,000 سال کا ایک دن. اور جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی محبت والا، اس کے اوپر یہ ایسے گزرے گا جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. تو یہ دو ایسی صفتیں، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا وہ اللہ کے مال، اس کے اوپر جو ہے جو بھی اللہ اس کو دے رہا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کرتا ہے. حیا بہت خاص چیز ہے. نوجوانوں، میرے پیاروں اور ترقی کرنے والوں اور ڈگریاں ہاتھ میں اٹھا کے گھومنے والوں، علم کے لیے مارے پھرنے والوں، تعلیم کے بعد رزق کی تلاش میں پھرنے والوں، سن لو، حیا ایک خاص چیز ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بیان کرنے لگا ہوں. حیا اور ایمان 2 جڑواں ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے، ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. حیا اور ایمان بندے میں نہ رہے تو حیا اس کا گیا، اگر حیا نہ رہے اس کے ایمان کو خطرہ ہے. ان دونوں کے اوپر واضح حدیث موجود ہے. اس کی نص میں حدیث مبارک کو بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن و حدیث کی چیزیں ساتھ ساتھ واضح ہوتی جائیں جو میں بیان کر رہا ہوں.
اللہ کی محبت کے اصول بتا رہا ہوں، وہ تقاضے بتا رہا ہوں جس سے اللہ کی محبت ملے. تو اس پہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی آ گئی. حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، جیسے دو بچے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے، ختم ہو جائے، تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. پتا چلا کہ ایمان بندے میں ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن حیا نام کی چیز نہیں ہے. وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، فسق و فجور پھیلاتا ہے، شراب و زنا کے اندر لگا ہوا ہے، بدکاری زنا و لواطت کے اندر مشغول رہتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، اپنی نگاہوں کا ہر وقت اس سکرین کے اوپر رکھتا ہے. جو دوسری عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو دیکھتا رہتا ہے، گناہ کے کاموں کے اندر وہ لذت لیتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. موت کے وقت جو ہے کلمہ پڑھنے کی کوشش بھی اگر کرے گا، پاس بیٹھے ہوئے کلمہ بھی پڑھائیں گے، لیکن کلمہ جاری نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان تو بے حیائی سے سلب ہو چکا. وہ تو بے حیائی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، زنا کی کثرت کی وجہ سے، بدفعلی اور بدکرداری کی وہ کثرت کی وجہ سے موت کے وقت جو ہے ایمان سلب کیا جائے گا. تو میرے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھالنا ہے، اور آج سے اللہ کی محبت کے ان اصولوں کو بھی اپنا لیجئے اور اس پہ عمل کیجئے، اور زندگی آپ کی سنور جائے گی، بہت سنور جائے گی زندگی کے اندر. آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی. یہ میں چند واقعات آپ کے ساتھ جب شیئر کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں انسان کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور ہم اللہ کی محبت کو کیسے پا سکتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو صرف سننا نہیں ہے، ان پہ عمل بھی کرنا ہے. آپ نے عمل کر لیا تو پھر یقیناً جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا. اور میری زندگی کا بھی مقصد اور میرے اس بیان اور خطاب کا بھی مقصد فقط یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے ہو جائیں. اللہ جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جس نے ہمیں اعضائے جسم دیے ہیں، ان کے ساتھ یہ نیکی کے کام کرنے ہیں. اللہ نے یہ جسم بنایا اور اس کا ورک بھی بتا دیا کہ اس سے کیا کیا کام لینا ہے. جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم کوئی بھی کام لیں گے اپنے جسم سے، اس میں شیطان کا عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، نفس امارہ سے محفوظ فرمائے. نفس امارہ سے بچنے کے لیے اور شیطان کے ساتھ جھگڑنے کے لیے، اس پہ فتح پانے کے لیے ذکر عظیم نعمت ہے اس میں ذات باری تعالیٰ. کیونکہ میرا موضوع وہی ہے، اس میں ذات باری تعالیٰ، اللہ کی محبت. اس میں ذات اللہ سے لگاؤ، اللہ سے محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اور تعلق باللہ. عارف باللہ کیسے بنتا ہے؟ عارف باللہ کیسے بنتا ہے؟ فنا فی اللہ کیسے ہوتا ہے؟ عارف باللہ کیسے ہوتا ہے؟ اور اس مقام پہ کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی پہچان لیتا ہے، اللہ کے اسماء سے اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے پھیلے ہوئے اس آسمان کے نیچے ساری چیزیں، آسمان کے نیچے آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں جو چل رہی ہیں، دریا اور سمندر، پہاڑ، لہلہات درخت، اور ان سے لگے ہوئے پھل اور پھول اور پتیاں، اور ہموار اور نہ ہموار زمینوں کو دیکھ کے، ان چیزوں کو، نشانیوں کو دیکھ کے وہ اللہ پہ اس کا بھروسہ مومن کا بڑھتا جاتا ہے. وہ اللہ سے کس طرح محبت کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ کی محبت بڑھنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور جو اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اپنے دلوں پر اللہ کا نقش جما کے رکھتا ہے، اور اپنے دل پر اللہ پاک کا ذکر جاری کرتا ہے، اور اللہ کے نام کی ضربیں اپنے دل کے اوپر لگا کے رکھتا ہے، تو وہ جھوٹ و غیبت سے بھی بچتا ہے، وہ حیادار بھی بن جاتا ہے. پھر وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے. جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. تو پھر آؤ ہم مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو لذت دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے اندر خشیت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، اللہ کے ذریعے اللہ کے قرب میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے ذریعے، اللہ کے ذکر سے ہم اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں. آؤ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، جس میں برکت ہی برکت ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، جس کے اندر ہر طرح کی کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اللہ کے ذکر سے فلاح ہی فلاح ہے.
اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آؤ مل کے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ عز وجل، اللہ 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 للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے پاک پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، ذاکرین میں ہمارا شمار فرما، کثرت کے ساتھ ہم ذکر کرنے والے بن جائے، اطاعت گزار بنا، ہمیں حیا عطا فرما، ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، تنہائی ہو یا خلوت جلوت ہو، مولا ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر تنہائی میں ہماری مدد کرنا۔ مولا نفس و شیطان کے ساتھ ہمیں لڑنے کی توفیق دے، نفس و شیطان کے خلاف ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے حملے ہم پر نہ چل سکے۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تیری امان میں دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرمانا، ہماری حفاظت فرمانا، ہم پہ نفس و شیطان کا، شر کا، فتنے کا کوئی بھی اثر نہ چل سکے، کوئی وار نہ چل سکے۔ اے اللہ ہمیں نفس امارہ سے بچا۔ اے اللہ خواہشات کے چیزیں جو ہیں، نفس و شیطان کے ذریعے جو ہمارے اوپر غلبہ آتا ہے، مولا اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ برائی سے محفوظ فرما، ہر نیکی کی طرف لے جا، نیکی کے کاموں میں مشغول فرما، برائی کے کاموں سے بچا لے۔ آج کے نوجوان بچوں کو شرم و حیا عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے سامان گناہ والے، بے حیائی والے پھیلے ہوئے ہیں جو تیری بارگاہ میں رسوا کرنے والے ہیں، مولا ہمیں بچا لے، مولا ہمیں بچا لے، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو بچا لے، مولا سب کی مدد اور حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی مدد فرما، حفاظت فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ کرنا، اپنے خزانوں سے عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، جب موت آئے تو ایمان پہ۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔